رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 24 وضو کے آداب. نمبر 1، جس ذات کے لیے طہارت حاصل کر کے اس کے روبرو پیش ہونا ہے اس کی ہیبت و دبدبے کا استحضار پیدا کرنا. نمبر 2، حتی الامکان باوضو رہنے کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی پابندی کامل مومن ہی کرتا ہے. نمبر 3، پانی میں اسراف نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ وہ وضو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ اسراف کیسا؟ عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہو. نمبر 4، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا. نمبر 5، وضو کے وقت نیت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نمبر 6، صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا. نمبر 7، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کامل وضو نہیں ہے جو وضو کے وقت اللہ کا نام نہ لے. نمبر 8، داہنی طرف سے شروع کرنا. نمبر 9، ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 10، پے در پے وضو کرنا یعنی مسلسل وضو کرنا. نمبر 11، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا. نمبر 12، اچھی طریقے سے وضو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوا کرے تو کامل وضو کر، یعنی ہر وضو کو 3 بار دھونا کامل وضو ہے. نمبر 13، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرنا. نمبر 14، وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا. نمبر 15، وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اعضائے وضو کی منقول دعائیں پڑھتے رہنا. نمبر 16، مسواک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم کرتا. نمبر 17، 3 بار کلی کرنا. نمبر 18، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 19، منہ اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. نمبر 20، غیر روزے دار کا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو اور انگلیوں میں خلال کرو، اور روزے دار نہ ہوں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو. نمبر 21، چہرہ اور ہاتھ دھوتے وقت چلو سے پانی لینا. نمبر 22، چہرہ دھوتے وقت پیشانی سے شروع کرنا. نمبر 23، چہرے پر پانی زور سے نہ مارنا. نمبر 24، گوشے چشم پر ہاتھ پھیرنا یعنی آنکھوں کے کنارے پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 25، داڑھی کا خلال کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے اس کو داخل کر کے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، مجھے میرے رب نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 26، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے سرے سے دھونے کی ابتدا کرنا.
نمبر 27، کوہنیوں اور ایڑیوں پر اہتمام سے پانی بہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ نمبر 28، انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 29، پیروں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا۔ نمبر 30، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، یعنی پانی کی کمی وغیرہ آزار کی وجہ سے 1 یا 2 مرتبہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ 31، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد ارشاد فرمایا، وضو اس طرح ہوتا ہے، پس جو شخص اس پر زیادتی یا کمی کرے گا تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ 32، پورے سر کا مسح کرنا۔ 33، مسح کی ابتدا پیشانی سے کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا۔ 34، کانوں کا اندر اور باہر سے مسح کرنا۔ 35، کان کا مسح کرتے وقت کان کے سوراخ میں چھوٹی انگلی ڈالنا۔ 36، جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکنا، خصوصاً اس کے لیے جو وسوسے کا مریض ہے۔ نمبر 37، اگر لوٹا یا برتن سے وضو کر رہا ہو تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے کھڑے کھڑے پی لیا۔ نمبر 38، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نمبر 39، وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھ لیتے تھے۔ نمبر 40، وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے تک پرسکون رہنا۔ نمبر 41، تحیۃ الوضو پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں بے توجہی نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔